السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک سوال کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا اور ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اس پہ ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروایا جائے۔ سوال تھا، قرآن کی جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ تو بھائی اس سے پہلے بھی ہم قسم کے کفارے کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ آپ قسم کے کفارے سے متعلق جو مسائل ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے جھوٹی قسم کے کفارے کے اوپر۔ تو اس شریعت مطہرہ کے اندر جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ ہمیں شریعت نے نہیں بیان کیا، کیونکہ جو قسم آپ سچی سوچ کے کھاتے ہیں کہ ہم اس قسم کو کھا رہے ہیں، یہ سچی ہے اور اس کو ہم پورا بھی کریں گے، تو اس کے معاملات اور ہیں۔ اس میں کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کو کفارے کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو ہم دوسری ویڈیو ریفر کر چکے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن یہاں پر آج مسئلہ یہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، وہ پھنس گیا ہے اور وہاں پہ اس کو قسم کھانی پڑ رہی ہے اور وہ جھوٹی قسم اٹھا کے کچھ مال سے نفع حاصل کر لے یا اس سے جان چھڑوا لے اس مسئلے سے، تو وہ جھوٹی قسم ہے۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرف رجوع کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، تو صحیح بخاری کے اندر ہمیں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جو کہ 2357، 2515 اور 2417 صحیح بخاری کے اندر ہمیں مل سکتا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور ایک تنازع کے بارے میں اپنا مسئلہ لے کے آیا کہ اس طریقے سے ان کا کسی دوسرے شخص سے مسئلہ ہے، کوئی کنویں کا، زمین کا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے گواہ طلب کیے کہ آپ اس میں گواہ لے آئیں تاکہ اس کا فیصلہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلیں آپ اپنے حلیف سے کہیں یا دوسرے سے کہیں کہ وہ پھر اس مسئلے میں قسم اٹھا لے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو جھوٹی قسم اٹھا لے گا۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو پھر یہ بات فرمائی جو کہ امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان بھائی کا مال ناحق ہضم کرنا یا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے کے لیے یہ قسم کھا رہا ہو، جھوٹی قسم، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کریم اس پر غضبناک ہوگا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس کے بعد ان صحابی کے مطابق یا اور روایات کے مطابق پھر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر آیت بھی نازل فرما دی، یعنی آل عمران آیت نمبر 77۔ وہ آیت بھی بڑی زبردست اور غضبناک آیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصے ہوگا، غضبناک ہوگا۔ اللہ کریم نے اس شخص کے بارے میں بہت سختی والا معاملہ فرمایا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 77 میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کریم اس پر غضبناک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیات نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے معاوضے میں، ایسے لوگوں کے لیے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا روز قیامت، نہ ہی ان لوگوں کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان لوگوں کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بات اللہ کریم نے جب قرآن پاک میں اتار دی، اور آج مسلمان اگر یہ سوچے کہ میں اپنے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لوں، جھوٹا قرآن اٹھا لوں، تو وہ سوچ لے کہ اللہ کریم اس کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں
کہ اللہ کریم آخرت میں نہ تو ان کو ان کے گناہوں سے چھوڑے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرما سکتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ہم اس میں کفارے کے معاملے کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی، سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا یا کوئی ایسا رشتہ اس قسم کھا کر توڑا ہوگا یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ظلم زمین پہ پھیلا ہوگا، تو اس ظلم سے نجات کروانی ہوگی، پھر اللہ سے پکی توبہ کریں اور اس پہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو مسئلہ حل ہوگا۔ باقی علماء نے اس کے اوپر اپنی آراء مختلف دی ہے، کچھ کے مطابق جھوٹی قسم کے اوپر بھی اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، توبہ کی بھی کرنی پڑے گی تاکہ اللہ کریم اس کو معاف فرما دے اس مسئلے کے اوپر۔ اور بھی روایات جھوٹی قسم کھانے کے حوالے سے مل جاتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے 6920، آپ اس میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا۔ اور جب پوچھا گیا، ایک اعرابی آیا آپ کے پاس، اس نے پوچھا کہ مل کبائر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، یا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں مجھے بتا دے۔ تو آپ نے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا الاشراک باللہ، یعنی اللہ سے شرک کرنا، عقوق الوالدین، پھر یہ یعنی والدین کے ساتھ بدسلوکی یا برا سلوک کرنا، اور تیسرا کہا الیمین الغموس، غموس، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر صحابی نے پوچھا جو وہاں پاس تھے اس وقت کہ یا رسول اللہ یہ مل غموس، یعنی یہ غموس کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کو کھانا ہے۔ 6920 حدیث نمبر ہے یہ، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ کریم نے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کو بڑے بڑے گناہوں کے اندر، کبائر کے اندر شمار کر کے بھی ایک شخص کو بتایا۔ یہاں ایک آخری بات میں بتاتا چلوں، یہ جو شخص نبی علیہ السلام سے سوال کرنے آیا تھا بدو تھا، تو بدوؤں کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، یہ ہر چیز پہ واللہ 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 کیا کرتے تھے، یعنی قسم ہر چیز پہ قسم کھا دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کے لیے، اس بدو کی بھی اصلاح کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی اس جھوٹی قسم کے مسئلے کو اس کے اندر شامل کر کے اس کو بھی سمجھایا، اور جو لوگ پاس تھے ان کو بھی سمجھایا کہ ہمیں قسموں کے بارے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، گناہ کبیر ہے، اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم جن بھائی نے سوال کیا ہے ان کو بھی اس مسئلے میں ہدایت عطا فرمائے اور ان کو بھی اس مسئلے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔